29 سال عمران خان کے ساتھ گزارے. عمران خان نے کبھی اصولوں پہ سودا بازی نہیں کی. ان کے لیے آسان تھا کہ وہ بھی ایگریمنٹ کرتا ملک سے باہر چلا جاتا, لیکن اس نے نہ وہ باغا ہے اور اس نے ڈٹ کے مقابلہ کیا. اس نے تمام آفر میں وہ کیے اور انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس ملک میں رہ کے حالات کا مقابلہ کریں گے. میں آپ کو کہتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی نہ ہمارا لیڈر جھکے گا نہ ہم جھکے گے انشاءاللہ تعالی. اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ عمران خان اس قسم کے ہتھ کنڈوں سے وہ اس کے اوپر آ جائے گا, کسی آفر کو قبول کرے گا یا کوئی کمپرومائز کرے گا, کوئی کمپرومائز نہیں ہوگی. ہمارا وہی مقصد ہے کہ پاکستان کے اندر قانون کی علم برداری ہو, آئین بالادست ہو, ملک میں ہم آزاد جوڈیشری چاہتے ہیں. تو اس لیے میں آج واضح کرنا چاہتا ہوں, اگر کسی کی غلط فہمی ہے, یہ جو لوگ آئے ہیں یہ سارے کندن بن گئے, کندن, اس میں کوئی ڈرنے والا نہیں ہے. میں اس سیٹ پہ جناب اسپیکر میں اس سیٹ پہ رہا 3.5 سال. میرے جس طرح توہین اور تضحیق کی گئی, گھروں پہ چھاپی پڑی, گرفتار کیا گیا, آدھی آدھی رات کو اٹھایا جاتا تھا, دباؤ میں لایا جاتا تھا کہ اپنی پارٹی بناؤ, دباؤ میں لایا جاتا تھا کہ تحریک انصاف چھوڑو, اور دباؤ میں لایا جاتا تھا کہ پرویز خٹک کو شامل کرو. میں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ میں نے زندگی سب سے زیادہ عمر عمران خان کے ساتھ گزاری ہے. میں اپنی غیرت اور اپنے کمٹمنٹ کی بنیاد پہ میں نے کہا کہ میں مر جاؤں گا, عمران خان کو نہیں چھوڑوں گا. لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر اس قسم کے عہدوں کی بھی توہین آج میرے ساتھ کل آپ کے ساتھ ہوگا, خدا نہ کرے, کیونکہ اگر عہدوں کی, میں نے اس کو کہا آپ میری توہین نہیں کر رہے ہیں, آپ پاکستان کی توہین کر رہے ہیں, آپ پاکستان کی اس عہدوں کی توہین کر رہے ہیں, کیونکہ آپ کے سامنے جو ہم لوگ جو پالیٹیشین ہیں یہ بالکل آپ کسی طرح اتنا میں نہیں سمجھتے. اس لیے یہ بات بالکل واضح ہونا چاہیے. اور میں ایک اور بات بھی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ صرف ابھی نہیں, ابھی ہماری شروعات ہو چکی ہے. انشاءاللہ ہم ایک بہت بڑی تحریک بنانا چاہتے ہیں, اور اس میں ہم ان تمام پارٹیوں کو دعوت دینا چاہتے ہیں جو پارٹیاں اس الیکشن کے اوپر کنسرن رکھتی ہے. وہ بلوچستان کی پولیٹیکل پارٹیز ہو, وہ سندھ کی پولیٹیکل پارٹیز ہو, وہ پنجاب اور خیبر پختونخوا سے ہو, ہم سب کو اکٹھا کریں گے آئین کی بالادستی کے لیے, ہم سب کو اکٹھا کریں گے آزاد عدلیہ کے لیے, ہم سب کو اکٹھا کریں گے سویلین سپریمیسی کے لیے انشاءاللہ تعالی, ہم سب کو اکٹھا کریں گے. یہ بات بھول جائیں, یہ تو آغاز ہے. یہ جہاں بیٹھے ہیں فارم 47 والے, میں بہت معذرت سے کہتا ہوں, ان کو اپنی بیوی اور اپنی بچی بھی میں نہیں سمجھتے. ان کو پتا ہے, ان کی اپنی ضمیر بھی, ان کو جو کراچی میں ہمارے مینڈیٹ پہ ڈالا گیا ہے, ڈاکہ ڈالا گیا, ان سے پوچھے, ان کو پتا ہے کہ وہ ہارے ہوئے ہیں. جو اسلام آباد سے ان کو پتا ہے کہ وہ ہارے ہوئے ہیں, جو پنڈی ڈویژن سے ہیں اس کو پتا ہے کہ وہ ہارے ہوئے ہیں. اس نے جو وزیراعظم بنایا کیا, اس وزیراعظم کی کوئی سے ہے, اس کی کوئی ویلیو ہے, اس کی کوئی اخلاقی قوت ہے؟ میں یہاں صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تھوڑی آپ کے اندر کوئی ضمیر جاگ رہا ہے کہ نہیں جاگ رہا؟ کوئی شرم, کوئی چیز محسوس ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ آپ کس قسم کی جو ہے نا اس ملک کو بحرانوں سے نکالیں گے؟ سب سے پہلے ہمارا مطالبہ ہے کہ جو ریگنگ ہوئی ہے اس کے اوپر جو ہے نا اعلیٰ عدالتی, اس کے اوپر باقاعدہ عدالتی کمیشن بنانا چاہیے سپریم کورٹ کی, سینئر اور ان ججوں کی جس کی کریڈیبلٹی ہے, تاکہ جو داندی زدہ لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے ووٹ دی ہیں اس کا پرمنٹ سلوشن نکلے. بلاول صاحب کہہ رہے ہیں, کہیں بیٹے بلاول صاحب, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ جو کچھ ہوا پاکستان کی تاریخ میں اتنی بڑی ریگنگ کبھی ہوئی ہے؟ اس طرح کا جو داندی ہوئے کبھی اس کا تصور ملتا ہے؟ اس طرح جو یعنی آپ بتائیں کہ اس طرح کبھی ہمارے ووٹروں کو اٹھایا جاتا ہے, کہ سپورٹر کو اٹھایا جاتا ہے. ہمارے یہ جو دبات چوڑے, یعنی انہوں نے اتنی مہربانی کی کہ میرے اپنے حلقے میں پوسٹر چھاپے گئے, میرے فوٹو چھاپا گیا اور اس کے ساتھ دوسرے نشان لگائے گئے.
یہ جو نگران حکومت ہے اس کا یہ کام تھا. میں ایک اور پوچھنا چاہتا ہوں, ہمارے ساتھ سینئر لیگل لوگ بیٹھے ہیں, کہ جو پنجاب کی نگران حکومت کتنی ٹائم رہی ہے؟